حضرت آج کل ہمارے یہاں بزنس مینوں کے درمیان ایک عجیب سی بے چینی کی فضا قائم ہے اور ایک ٹینشن کا ماحول کریٹ ہوا ہے. اس کی ایک وجہ ہے کاروباری حالات اور پھر ملک کی معیشت کا جو ہے وہ ڈیکلائننگ کی طرف جانا ہے. تو اس کے جو اثرات ہیں وہ صرف اس ذات تک محدود نہیں ہیں بلکہ ان کے اسٹاف پر بھی یا کاروباری مارکیٹ میں لین دین کے معاملے پر بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو بیہیویئر ہے، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ منفی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. اور یہ اثرات مارکیٹوں سے نکل کر اب گھروں تک بھی جا رہے ہیں، کیونکہ جب معاشی حالات ڈسٹرب ہوں گے، آپ کی آمدنی کا ذریعہ جب ڈسٹرب ہوگا اور اخراجات آپ کے بڑھتے رہیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہی ہونا ہے کہ کہیں تو آپ اس کا غصہ نکالیں گے، یا تو امپلائی پر نکالیں گے یا پھر گھر کے فیملی ممبرس پر نکالیں گے. تو اس سلسلے میں کوئی شرعی رہنمائی فرما دیں تاکہ ان کو دھارس ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا وظیفہ ہو جو ان کی طبیعت میں یہ بے چینی کو ختم کر دے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کے لیے جو چیز جس وقت میں جتنی مقرر کی ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے نا، بزنس کی صورتحال بہت اچھی ہو، ایک شخص کا دھندا ہی نہیں ہو رہا، کاروباری حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ایک پارٹی جو ہے وہ بڑی خوش ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اس پر بندے کو راضی رہنا چاہیے. اگر پلان سکسیسفل نہیں ہو رہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اپنے مضبوط منصوبوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. بات یہ ہے کہ یہ سارے کام ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. ہم جتنے اچھے پلانر ہوں، جو بھی کام ہم نے کیا، لیکن نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بے جا ڈپریشن کا شکار ہونے کا، بے جا غصے کا پرسنٹیج بڑھا لینے کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی فائدہ ہے تو کوئی شخص بتائے. اب تک تو کوئی فائدہ سامنے نہیں آیا کہ کوئی شخص اپنے اندر خوب پریشر لے رہا ہو اور وہ پریشر بڑھتے اس کو کوئی ایڈوانٹیج مل گیا، مسئلہ حل ہو گیا. ایسا تو کبھی بھی نہیں دیکھا. ہاں، نقصانات ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر غصے کی کیفیات کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف تدابیر بیان فرمائی. اس میں جو آپ وظیفہ مطلب مانگ رہے ہیں، وہ وظائف بھی اسی کے اندر ہی ہیں. بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب غصے کے اندر انسان ہو، اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. یہ ایک وظیفہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انسان جو ہے اپنے رب سے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں دیکھیں، جس کو غصہ آئے وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، اور جس پر غصہ اتر رہا ہے وہ بھی اس وظیفے کو اختیار کر سکتا ہے. اس سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے اور شیطان پھر اپنا کام دکھائے، یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سارے معاملات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام کی دوسری مطلب جو تعلیمات ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے، انسان کو چاہیے خاموش رہے جس وقت غصے کی کیفیت میں ہو. وجہ پتہ کیا ہے؟ جس پر وہ غصہ اتار رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایسا لفظ بول دے کہ اس کے دل کے ٹکڑے ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر شاید اس کو کوئی اور جملہ یاد نہ ہو، لیکن یہ تلخیاں یاد رہ جائیں. انسان کی لمیٹڈ ایک لائف ہے، کیوں اس کے اندر وہ اپنی بری یادیں لوگوں کے دلوں میں چھوڑ کر جائے؟ خاموش ہو جائے. وقتی طور پر یہ کیفیت ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا معاملہ. دیکھیں، انسان کے غصے کی کیفیات میں نا اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس طریقے سے وہ ورکنگ نہیں کرتا. اور آپ جانتے ہیں کہ دماغ سے کیسے بڑے بڑے مسئلے جو ہے وہ حل کیے جا سکتے ہیں. آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے، رب کریم کے رحمتیں ساتھ ہیں، جبھی تو بندے نے اس کام کو کیا. ہاں، وقتی طور پر جو ایسی کیفیات آ چکی ہیں جس کے اندر انسان پھنس چکا ہے، تو تھوڑا سا اس کو آسان کرنے کے لیے وہ پلاننگ کرے، مشورہ کر لے لوگوں سے، تو آسانی ہو جائے گی. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ حدیث مبارکہ کا مضمون میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو لوگ غصہ اس طرح کے اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بغیر ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، تو کل بروز قیامت ایک مخصوص دروازہ ہے جہنم کا جس میں یہ لوگ داخل کیے جائیں گے کہ جن کا غصہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے. اب دیکھیے نا، ایک شخص غصے کے اندر ہے، وہ کسی کو بد کلامی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ بد زبانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مطلب ڈیگریڈ کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگرچہ سامنے والے کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، لیکن نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہے. کسی بندے کا دل دکھانا اچھی بات تھوڑی ہے، یا کسی کو لاس پہنچانا، یا انسان اپنا لاس بھی کرے تب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. تو غصے کے اندر غصے کا ٹھنڈا ہونا فقط مطلب کسی نہ کسی منفی نتیجے کے ذریعے ہی ہو
تو پھر ایسے شخص کو جو ہے وہ ڈر جانا چاہیے کہ کل بروز قیامت مخصوص جہنمی جو ہے اس دروازے سے داخل کیے جائیں گے کہ جو غصے کرنے والوں کے ساتھ مخصوص ہے. اور جو لوگ اس سچویشن کو، اس طرح کی صورتحال کو کنٹرول کر لیتے ہیں، آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ وہ بردبار ہیں. کیونکہ طاقتور اور بہادر شخص وہ نہیں کہ غصہ جب آئے تو وہ غصے پر انتقام لے لے، بلکہ بردبار شخص وہ ہے جو غصے کے اندر اس کو قابو کر لے. تو یہ اتنی پیاری مطلب آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ فضیلت بیان فرمائی. تو ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے ان لمحات کو یاد کرنا چاہیے کہ جب انسان کو کچھ بینیفٹس ملے تھے، اس کو فائدہ ہوا تھا، اور اس فائدے پر وہ بڑا مطلب مسرت کن کیفیات کے اندر تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے کہ رب کریم تو نے ہی مجھے ایک لمحے میں نوازا تھا، آج آزمائش کی گھڑیاں ہیں، آسانی پیدا فرما. تو انسان جو ہے ریلیکس رہے گا کہ کسی لمحے بہتر بھی تھا، آج تھوڑی آزمائش ہے، جب وہاں خوشی کا اظہار کیا تو یہاں صبر سے کام لیا جائے. تو انشاءاللہ وہ گزرتے وقت کے ساتھ، دیکھیں وقت ایک ایسی چیز ہے جب وہ گزرتا ہے نا تو مشکلات کو بہا کر لے جاتا ہے، زخموں کو دور کر دیتا ہے، بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے. وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وقت میں رکھا ہی ایسا ہے. تو کیوں نہ اس وقت کو ذرا گزار کر جو ہے بہتر لمحات جو ہیں اس کا انتظار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایک مسلمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے.